الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت. سامعین محترم، قرآن کریم کی جس آیت مجیدہ کو موضوع قرار دیا ہے، ایک مختصر جملہ ہے اور پیغام بڑا عظیم ہے، اور یہ وہ آیت مجیدہ ہے جس کے ترجمے سے الحمدللہ ہمارے بچے بھی واقف ہیں. تو گویا جیسے ہی میں نے اس آیت مجیدہ کی تلاوت کی، آپ سب کے ذہن میں یہ معنی آیا: کل نفس ذائقۃ الموت. ہر شخص نے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ایسے کہ نہیں؟ اور گویا جب میں نے یہ تلاوت کی، آپ اپنے اپنے ذہنوں میں یہ معین کر بیٹھے کہ ابھی جو مولانا نے تلاوت کی ہے یہ یقیناً موت کے ذکر پہ گفتگو کریں گے. اب یہ جو آیت مجیدہ ہے قرآن حمید میں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہم یہ پڑھتے بھی ہیں، ہم یہ سنتے بھی ہیں. قرآن کی یہ آیت ہمیں پیغام کیا دے رہی ہے، ہمیں سمجھانا کیا چاہتی ہے؟ قرآن تو ہوا ہے نازل سید الرسل پہ. نازل کیوں ہوا؟ مقصد کیا تھا؟ ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا. ہدی للمتقین، جو صحیح استفادہ کریں گے وہ متقی اور پرہیزگار ہیں. اللہ نے قرآن میں قرآن کے نازل ہونے کا مقصد ذکر کر دیا ہے تمام انسانیت کے لیے ہدایت، لیکن جو حق کے ہدایت ہے وہ صرف متقی لوگ حاصل کریں گے. اے علی والا، اے رسول اللہ کا کلمہ گو، اے نبی کا حبدار، کلمہ پڑھتا ہے، قرآن پہ ایمان رکھتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کے پیغامات کو سمجھ. اللہ قرآن میں تجھ سے اور مجھ سے چاہتا کیا ہے؟ جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اگر ان کا بیٹا باہر رہتا ہو، وہ پڑھے لکھے لوگوں کے پاس جا کے کہتے ہیں ذرا مجھے پڑھ کر سنائیں کہ میرا بیٹا کیا کہتا ہے. تجھے اور مجھے اپنی اولاد سے اتنا پیار ہے،
ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں تو صحیح کہ ہماری اولاد ہم سے کیا چاہتی ہے، کیا لکھ کر بھیجا ہے، اور جس رحمان میں احسان کیا تجھ اور مجھ پہ کائنات میں بھیجا، کیا حق نہیں بنتا اس کی کتاب کو اٹھا کر دیکھیں اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ ذرا فکر تو کر میرا اے مومن، اے انسان، فکر تو کر، اللہ چاہتا کیا ہے؟ ہم غور کریں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ ہر شخص نے تو مرنا ہے، موت حتمی ہے یا نہیں؟ ہر شخص نے جب مرنا ہے پھر اللہ نے یہ کیوں فرمایا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کے لیے موت کا ذائقہ ہے۔ کیا اللہ سمجھانا چاہتا ہے؟ آؤ ذرا غور کریں، ہمارے گھروں کی ایک مثال سے قرآن کی اس آیت کو سمجھیں۔ آپ کے گھروں میں روزانہ کتنی چیزیں بنتی ہیں؟ میٹھی چیزیں بھی بنتی ہیں، نمکین چیزیں بھی بنتی ہیں، ایسے کہ نہیں؟ سالن بھی بنتا ہے، کھیر بھی بنتا ہے، چاول بھی بنتے ہیں، بہت ساری چیزیں بنتی ہیں۔ کیا سب کا ذائقہ ایک جیسا ہوتا ہے؟ چائے بناتے ہیں تو اس میں بھی ذائقے مختلف ہوتے ہیں، کسی کے لیے میٹھا کم، کسی کے لیے برابر، کسی کے لیے سونف والی، کسی کے لیے ادرک والی، ذائقے مختلف ہوتے ہیں، ایسے کہ نہیں؟ آپ چائے پی کے بتاتے ہیں، بنانے والے نے کچن میں چائے بنائی، آپ جو کمرے میں بیٹھے ہیں آپ ادھر فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں یہ چائے ادرک والی ہے، یہ چائے الائچی والی ہے، یہ چائے سونف والی ہے، اس میں میٹھا کم ہے، اس میں زیادہ ہے۔ یعنی آپ کو معلوم ہو گیا کہ آپ نے جب چکھا تو ذائقہ کیسا ہے۔ سالن بنایا ہے آپ کی گھر کی عورت نے، آپ نے ایک مرتبہ تعریف کی، ایک مرتبہ سالن بنایا، لوگ غصے اور جذبات میں آئے، پلیٹ پھینک دی، اس میں نمک نہیں ہے۔ عام لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں۔ کتنے لوگوں نے محنتیں کی اور وہ اللہ کا رزق بن کے تیرے سامنے آیا۔ سید الرسل فرماتے ہیں جب دسترخوان پہ کھانا آئے اعتراض نہ کر، بلکہ کھانے کے بعد کہہ الحمدللہ، اللہ مہربان تجھے ایک روزہ رکھنے کا ثواب عطا کرے گا۔ اب ہم کھانا کھاتے ہیں، ٹیسٹ مختلف ہوتے ہیں، چائے پیتے ہیں، ٹیسٹ مختلف ہوتے ہیں۔ اللہ یہی سمجھانا چاہتا ہے، اے گھر میں ذائقوں پہ لڑنے والا، اے گھر میں کھانے کے ذائقوں پہ تعریف اور انعام کرنے والا، یاد رکھ تو نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر شخص نے چکھنا ہے۔ یاد رکھ جیسے اعمال تیرے ہوں گے تیرے لیے موت کا ذائقہ ویسے ہو۔ موت کا ذائقہ حتمی ہے، نیک اور با کردار بن کے آئے گا تو ذائقہ بھی اچھا ہوگا، اور اگر بد کردار بن کر آیا تو پھر ذائقہ بھی بڑا تلخ ہوگا۔ وارث قرآن امام معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا یہ جو موت آئے گی، یہ جو موت کا ذائقہ ہے، یہ کیسے روح قبض ہوگی؟ وارث قرآن زبان عصمت سے بول کے فرماتے ہیں اگر ہے کوئی کافر یا وہ مجرم گناہگار خطاکار تو پھر اس کی روح قبض ہوتے وقت اس کو ایسے تکلیف ہوتی ہے جیسے زندہ انسان کے وجود سے اس کی چمڑی کو ادھیڑ دیا جائے۔ ایک تھوڑا سا کٹ لگ جائے تو ہم چیخنے لگ جاتے ہیں، ہم فریاد کرتے ہیں۔ اور میرا دوست ذرا غور کر، اگر ہماری بدعمالیوں سے روح اس طرح سے قبض ہو کہ ہم بدن پہ ایسے تکلیف ہو جیسے ہمارے بدن سے کھال کو ادھیڑ دیا گیا، اور پھر امام نے فرمایا
کبھی ایسے روح کے نکلنے کے وقت تکلیف ہوتی ہے جیسے کسی انسان کے جسم کو کینچیوں سے کاٹا جائے یا اس کے بدن کو آرے سے بوٹیاں بوٹیاں کر دی جائے، اس قدر تکلیف اور اذیت ہوتی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ انسان ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کچھ نیک اور صالح مومن قرآن اور دین پہ عمل کرنے والے ایسے بھی ہیں جب روح ان کی قبض ہونے لگتی ہے، ملک الموت آتے ہیں، ان کی روح قبض ہونے کے وقت ایسے ہوتا ہے جیسے وہ پھول سونگھ رہے ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب پھر ان کی روح ایسے قبض ہوتی ہے جیسے میلے کپڑے اتار کے صاف کپڑے پہن لیے ہیں۔ اب امام نے دونوں طریقے بتا دیے، دونوں چیزیں سمجھا دی کہ کل نفس ذائقۃ الموت کی آیت پڑھنے والا اب یہ تجھ پر ہے، بد اعمالیاں انجام دے کے موت کی تلخی کو دعوت دے یا اعمال صالح کو انجام دے کے تو روح کے قبض ہونے کے وقت نرمی کو دعوت دے۔ ملائکہ ہماری حالت کو دیکھ کے ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں۔ دیکھیے آپ کا جو دوست ہوتا ہے وہ آپ سے کیسے رویہ رکھتا ہے؟ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کے ساتھ عزت سے پیش آتا ہے، ایسے کہ نہیں؟ دنیا میں دستور ہے، دوست ہمیشہ دوست کی قدر کرتا ہے، عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے۔ یہ ملائکہ جتنے بھی ہیں یہ اللہ کے دین کے دوست ہیں یا نہیں؟ اللہ کے دین سے دوستی رکھتے ہیں اور اللہ کے دین کے پابند لوگوں سے بھی دوستی رکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں او میرے کلمہ گو، او میرے امتیو، جو شخص نماز پنجگانہ ادا کرتا ہے ہر نماز کے بعد حضرت اسرائیل آ کر اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ حضرت اسرائیل مصافحہ کرتے ہیں، جسے کوئی نہیں دیکھتا، اسرائیل جانتا ہے یہ اللہ کے حق کو ادا کر رہا ہے، یہ اس لائق ہے کہ میں اس سے مصافحہ کروں۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب وقت موت آتا ہے اسرائیل کہتے ہیں اے بندہ خدا تو نے اللہ کے حق کو ضائع نہیں کیا، وقت پہ نماز کو ادا کرتا رہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے دوست کی روح کو میں سختی سے قبض کروں؟ وہ اپنی دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے نرمی اور محبت سے روح کو قبض کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد محمد۔ تو لہٰذا یہ ہمارے اوپر ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہمارے اعمال جیسے ہوں گے ویسے موت کی تلخی اور ذائقہ ہمیں محسوس ہوگا۔ ایک حکایت نقل کی ہے علماء نے، ہمارے ایک بہت بڑے عظیم فقیہ اپنے زمانے کے محدث فقیہ گزرے شیخ بہائی، اپنے زمانے کے بہت بڑے انجینئر بھی تھے، جو خانہ کعبہ کے ارد گرد 6 مینار تعمیر ہوئے تھے، ان میناروں کی طرف ایک خاص ترتیب سے اگر انسان چلے تو عمرہ اور حج کرنے والا کبھی بھی کعبے کو پشت نہیں کرے گا۔ وہاں پر جو مینار بنے تھے، یعنی وہ شیخ بہائی اپنے زمانے کے انجینئر، یعنی کئی صدیاں ہو گئی ہیں، بہت بڑے انجینئر بھی تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے۔ یہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے ایک زاہد اور عابد دوست کی ملاقات کے لیے گیا۔ پرانے زمانے میں لوگ قبرستانوں کے قریب زیادہ رہتے تھے، اپنے نفس کو سدھارنے کے لیے، اپنے اندر پاکیزگی اور طہارت کے لیے۔ اپنے ایک زاہد اور عابد دوست کے پاس پہنچے، ان کے پاس بیٹھے احوال جاننے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ قبلہ
یہ ایک تازہ دیکھا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں میں بیٹھا تھا اس قبرستان میں مردوں کی زیارت کے لیے۔ روایات کا حکم ہے کہ مرحومین کی قبر کی زیارت کو جائیں، زوروا موتاکم، اپنے مرحومین کی قبروں کی زیارت کو جایا کرو، فإنہم یفرحون، وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والوں نے بھلایا نہیں ہے، ہمارے لیے دعائے مغفرت کرنے آئے، ہمارے لیے قرآن کی تلاوت کر کے کوئی ہدیہ بھیجنے آئے ہیں۔ تو لہٰذا یہ عابد اور زاہد قبرستان میں بیٹھا ہے، ذکر خدا بھی کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک مرتبہ مجھے اس قبرستان سے بہت اچھی خوشبو محسوس ہوئی۔ میں نے کہا اتنی اچھی خوشبو آج تک میں نے نہ سونگھی، یہ کہاں سے آئی؟ پھر میں نے دیکھا اچانک ایک خوبصورت نورانی جسم والا نوجوان اس قبرستان میں وارد ہوا، اور اس قبرستان میں ایک تازہ قبر تھی، اس قبر کے پاس جا کے وہ نورانی جسم والا جوان غائب ہو گیا۔ میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہوں، حیران بھی۔ یہ اتنی دیر میں نے محسوس کیا میرے ناک میں ایک بہت گندی اسمیل، بدبو آ رہی ہے۔ اب میں نے آج تک ایسی بدبو بھی نہیں سونگھی تھی، اتنی گندی بدبو، اذیت دینے والی، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ یا میں نے دیکھا اسی قبرستان کے دروازے سے ایک وحشتناک خوفناک شکل میں کتا اس قبرستان میں داخل ہو رہا ہے، اور وہ کتا، وہ حیوان جو وحشتناک اور خوفناک شکل والا، وہ اسی تازہ قبر کے قریب جا کے وہ بھی غائب ہو گیا۔ یہ منظر میں نے دونوں اپنی آنکھوں سے دیکھے اور میں حیران پریشان بیٹھا ہوں۔ پہلے ایک نورانی شخص آیا، پھر ایک کتا آیا، دونوں اس قبر کے پاس غائب ہوئے، آخر ماجرا کیا ہے؟ تھوڑی دیر گزری، میں نے دیکھا وہی نوجوان جو پہلے آیا تھا، حسین و جمیل، جس کے وجود کی خوشبو سے پورا قبرستان معطر تھا، جب وہ قبر سے باہر نکلا میں نے دیکھا کہ لولوہان، اس کے جسم سے گوشت کو نوچ لیا گیا ہے۔ میں پریشان ہوا، آگے بڑھ کر کہا کہ اے شخص تو کون ہے؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ جو پہلے تو نورانی جسم کے ساتھ آیا تھا، قبر میں غائب ہوا، اب تیرے بدن سے خون نکل رہا ہے، لولوہان، تیرا بدن نوچا گیا۔ کہا کہ میں اس صاحب قبر کے نیک اعمال، جو یہ صاحب قبر نیک اعمال انجام دیتا تھا، اللہ نے مجھے جسم کی شکل میں نورانی جسم عطا کیا۔ میں آیا تھا کہ جا کے صاحب قبر کی مدد کروں، لیکن جب میں قبر میں اس کی مدد کے لیے پہنچا تو جو اس کی زندگی میں اس کے کالے کرتوت، بدعمالیاں اور گناہ اور گمراہیاں تھیں، وہ ایک حیوان نجس کتے کی شکل میں وجود میں آ گئی۔ اس صاحب قبر کی نیکیاں کم تھیں اور گناہ زیادہ تھے، وہ وحشتناک کتے کی شکل میں آ کے جب میں قبر میں مدد کرنے گیا، اس نے مسلسل میرے اوپر حملہ کیا، مجھے لو لوہان کر دیا، مجھ پہ غالب آ گیا، مجھے قبر سے باہر نکلنے پہ مجبور کر دیا۔ اب اس کی بدعمالیاں وحشتناک کتے کی شکل میں اس کے پاس قبر میں، جو اس کے لیے موجب عذاب قبر بن رہی ہیں، میں اس کی نیکیاں اس کے لیے فائدے کا کوئی بھی راستہ نہیں رکھتی۔ تو کہا کہ جب انہوں نے یہ بتایا، اس زاہد اور عابد نے، شیخ بہائی فرماتے ہیں کہ آپ نے سچ دیکھا اور حق دیکھا، کیونکہ ہمارے پاس روایات آل محمد ہیں کہ مومن کے جو اعمال ہیں، انسان کے جو اعمال ہیں، ان کو جسم دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر نیک اعمال ہیں تو نورانی جسم میں،
اور اگر برے اعمال ہیں تو پھر سیاہ اعمال میں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت. تو لہٰذا یہ انسان کے اعمال اچھے ہوں یا برے ہوں، وہ انسان کی موت کے وقت ذائقہ موت کو بھی یا تلخ بناتے ہیں، سخت بناتے ہیں، یا پھر انسان کے لیے آسائش اور آرام. اور قبر میں بھی اعمال صالح کی وجہ سے مومن کے ساتھ رویہ اختیار کیا جاتا ہے. اور اللہ قرآن میں سورہ فجر میں ارشاد فرماتا ہے یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی. انسان میدان معاشر میں رو رو کے کہے گا، فریاد کرے گا، کاش میں نے اپنی آخرت کے لیے کچھ اپنا سامان آگے بھیج دیا ہوتا. یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے دنیا میں اپنی آخرت کے لیے کچھ اپنے ہاتھوں سے بھیج دیا ہوتا. انسان اس وقت روئے گا، فریاد کرے گا، لیکن وہ مقام عمل نہیں ہے، وہ مقام جزا ہے. آئیں دیکھیں قرآن کی اس آیت میں ہمیں اللہ کیا پیغام دے رہا ہے کہ انسان رو کر فریاد کرے گا، کاش دنیا میں میں اپنی آخرت کے لیے کوئی نیک عمل بھیج دیتا. ایک اس کی مثال، ایک شخص، ایک واقعہ ملتا ہے، ایک شخص تھا کسی کمپنی میں، مکان بناتا تھا، انجینئر تھا، مکان بناتا تھا. تو اس نے اب اس کے جو نوکری تھی اس کا آخری سال تھا. اب گورنمنٹ میں ادارہ ہے یا کسی ایسے ادارے میں، اب اس کا آخری سال ہے. اسے کہا گیا کہ دیکھو تم یہ آخری سال ہے، ایک آخری کام کمپنی کے لیے کر دو. کہا بسم اللہ، حکم کرے. کہا 40 سال اس کمپنی میں کام کرتا رہا، انجینئر، مکانات بناتا تھا، اب آخری کام کرنا ہے. کہا کہ ایک بہترین گھر بنانا ہے، وہ گھر تیار کرو جس طرح اور گھر تو نے بنائے ہیں ویسے. لیکن اس کے ذہن میں کیا تھا، میرا یہ آخری کام ہے، اس کو میں نے جلدی جلدی نمٹانا ہے. جب یہ مکان بنا رہا تھا، اس نے اس میں جو وائرز، تاریں، اس میں جو پائپ لائن، اس میں دوسری چیزوں کا، چونکہ انجینئر تھا اس نے کسی چیز کا خاص خیال نہ رکھا. بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ نقص ظاہر ہوا. اب یہ جانتا ہے کہ اس میں کون سے نقص ہیں. مکان تیار ہو گیا، کمپنی سے کہا کہ الحمدللہ جو پروجیکٹ تھا وہ مکمل ہو گیا. اب کمپنی کا جو بڑا افسر تھا انہوں نے کہا کہ اب یہ جو مکان تیار ہوا ہے یہ اس کی چابی، یہ سرپرائز کمپنی دے رہی ہے آپ کو. ہم چاہتے تھے ہماری کمپنی کا آخری مکان جو آپ نے بڑی محنت اور محبت سے بنایا ہم آپ کو گفٹ کریں. اب یہ چابی آپ کو دی جا رہی ہے. جب اس نے وہ چابی لی، جب مکان کے اندر گیا، انجینئر خود ہے، مکان بنا ہے اس کی نگرانی میں. اب اس کو ہر چیز میں جو ہے وہ نقص نظر آ رہا ہے. کہیں کسی ٹائلوں میں جو ہے نقص نظر آ رہا ہے، کبھی فرش میں، تو کبھی الماریوں میں، کبھی کسی چیز میں. اب جب گھر تو اس نے بنایا تو خود، کمپنی نے دیا اس کو، حالانکہ اس کو خوش ہونا چاہیے کہ میرے ہاتھ کا بنا ہوا مکان مجھے ملا ہے. لیکن مکان ملنے کے بعد اب یہ ٹھنڈی سائیں بھی لے رہا ہے، ٹھنڈی سانس بھی لے رہا ہے اور افسوس بھی کر رہا ہے، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. خود اپنی ہسٹری میں، اپنی زندگی کے حالات میں لکھتا ہے جو میں نے کمپنی کے لیے مکان بنا کر دیا تھا، کمپنی نے مجھے دیا، میں کمپنی کے ساتھ مخلص نہ تھا، اس لیے وہی مجھے مکافات عمل کی صورت میں مجھے وہ چیز مل گئی. اللہ قرآن میں کہہ رہے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. انسان رو رو کر کہے گا کاش
میں اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کچھ دے کر جاتا. تو میرے دوست ایسا نہ ہو ہم اپنے دین کی عمارت جن چیزوں پہ کھڑا کر رہے ہیں میدان قیامت میں ہمیں افسوس اٹھانا پڑے، ہمیں وہاں پر رونا پڑے. تو لہٰذا اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، موقع دیا ہے اپنی آخرت کو سنوارنے کا. اور اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، ایک مل کے صلوات پڑھے محمد و اہل بیت. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. خدا فرماتا ہے اے انسان زاد راہ لے کر آ، خالی ہاتھ نہ آ، بہترین زاد راہ تقوی اور پرہیزگاری ہے. تو لہٰذا مومن یہ دیکھے میں اپنی آخرت کے لیے آگے کیا بھیج رہا ہوں، اپنی قبر کے لیے کیا بھیج رہا ہوں. تو لہٰذا انسان آج پریشان ہوتا ہے کہ میں کیا کروں، میری قبر کے لیے کوئی سرمایہ بن جائے، میری آخرت سنور جائے. بس یہ آخری روایت ہے. یہی پریشانی لے کر آیا ایک شخص وارث دین امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت. اللہم صلی علی جبنا رسول اللہ، مجھے قبر اور آخرت سے بڑا ڈر لگتا ہے، مجھے خوف آتا ہے. مولا کوئی ایسا عمل بتائیں میں عذاب قبر سے بھی محفوظ رہوں اور آخرت کے عذاب سے بھی. امام نے کیا فرمایا، قربان جاؤں. فرماتے ہیں اے مومن نماز شب کی پابندی کر. کس چیز کی؟ نماز شب، نماز تہجد. فرماتے ہیں نماز تہجد کی پابندی تو کر، تیری زندگی میں 4 سعادتوں کی ضمانت میں وارث سے دین دیتا ہوں. اللہ مولا وہ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ امام فرماتے ہیں نماز تہجد کی پابندی کر، اس کی برکت سے اللہ تیری زندگی لمبی کر دے گا. دوسری سعادت یہ ہے اللہ تیرے رزق میں فراوانی پیدا کر دے گا. تیسری سعادت یہ ہے اللہ تجھے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا. چوتھی سعادت یہ ہے اللہ تجھے جہنم کے عذاب سے امان عطا کرے گا. آج ہر مومن نہیں چاہتا میری زندگی لمبی ہو، میرے رزق میں فراوانی ہو، مجھے قبر کے عذاب سے بھی نجات مل جائے، مجھے جہنم کے عذاب سے بھی امان مل جائے. امام فرماتے ہیں گھبرا نہیں، نماز تہجد تو پڑھ، ان 4 سعادتوں کی ضمانت وارث دین امام علی رضا دیتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی. نماز تہجد روایت اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا علی نماز تہجد کی 2 رکعت نماز مجھ نبی کی نگاہ میں دنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اسے راہ خدا میں لٹا دو. اے علی اس سے افضل یہ ہے کہ 2 رکعت نماز تہجد ادا کرو. نبی تجھے اور مجھے نمازی دیکھنا چاہتے ہیں، نماز شب زندہ دار دیکھنا چاہتے ہیں. اور سید الرسل کی روایت ہے، ملا یحضر الفقی کی روایت ہے، سید الرسل فرماتے ہیں او میرے امتیو، او میرے کلمہ گو، یاد رکھو اگر کوئی نماز شب رات کی تاریکی میں نہ پڑھ سکے اور صبح کو جب سورج نکل آئے تب وہ اس کی قضا کرے تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے ملائکہ سے خطاب کرتا ہے یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، اور میرے ملائکہ دیکھو ذرا زمین کی طرف، میرا بندہ جس پر میں نے نماز تہجد کو واجب نہیں کیا میری محبت میں نماز پڑھ رہا ہے، تمہیں گواہ بنا رہا ہوں میں نے اس کے سارے گناہ بخش دیے، جب میدان معاشر میں آئے گا تو پاک ہو کر آئے گا. اللہ اکبر، کتنی عظمت ہے. نماز شب پڑھیں. یہ نماز شب وہ ہے جو زہرا کا لال حسین اپنی بہن کو بھی وصیت کر رہے ہیں یا اختی زینب لا تنسینی فی صلاۃ النافلہ، اور میری بہن زینب
اب مجھ حسین کو نماز شب میں نہ بھلانا، اجرکم علی اللہ زادار۔ کربلا میں حسین نے بھی نماز پڑھی ہے اور علی کی بیٹی نے بھی نماز پڑھی ہے۔ حسین نے نماز کیسے پڑھی؟ روایت کہتی ہے ظہر کی نماز جب پڑھی تو اصحاب کے لاشیں پڑے ہیں، اور حسین نے مصلی ریت پہ نماز پڑھی، آگے کھڑے ہونے والے اصحاب نے اشاروں سے نماز پڑھی، گویا حسین نے بتا دیا او حسینیوں، او درس کربلا کو سمجھو، او حسینیت نام ہے نماز قائم کرنے کا، او حسینیت کے نام پہ نمازیں نہ چھوڑنا۔ روایت کہتی ہے اور جب عصر کا وقت آیا اور شمر لعین، اور جب امام حسین کے قریب آیا، روایت کہتی ہے امام سجدے میں ہے، اور اس لعین نے جسارت کی وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْنِ، اور شمر امام حسین کے اور سینے مبارک پہ چڑھ بیٹھا، اور اتنی جسارت، فقط اتنا نہ کیا، روایت کا جملہ وَأَخَذَ لَحْيَتَهُ، اور امام کی ریش مبارک کو پکڑا، وَلَطَمَ عَلَى خَدَّيْهِ، اور ان رخساروں پہ جسارت کی، اور جہاں مصطفیٰ بوسے لیا کرتے ہیں، اور ان رخساروں پہ جسارت کی، اور جہاں زہرا بوسے لیا کرتی تھی۔ اجرکم علی اللہ زادارو، علماء نے روایت نقل کی ہے، شمر کہتا ہے اے حسین تیری زندگی کی کوئی آخری آرزو ہو تو بیان کر۔ سنو کہ عزادارو، امام حسین نے کیا کہا؟ امام نے یہ نہیں کہا اے شمر مجھے اجازت دے اور میں اکبر کا آخری دیدار کر لو، اور شمر مجھے اجازت دے اور میں عباس علمدار کی زیارت کروں، اور شمر مجھے اجازت دے اور میں علی کی بیٹیوں کے پردوں کا انتظام کروں۔ اجرکم علی اللہ۔ ہے حسین نے مانگا تو وقت کس لیے مانگا؟ کہتے او شمر او اگر مجھے تو کچھ دینا چاہتا ہے او اتنی مولت دے، او حسین 2 رکعت نماز اللہ کی بارگاہ میں ادا کرے۔ اجرکم علی اللہ زادارو۔ ہے حسین نے بیٹھ کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ شمر لعین نے جب امام سجدے میں ہے اور پسے گردن ضربے ماری، اور علی کی بیٹی اور تلے زینبیہ سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ہے حسین کی نماز یہ ہے، لیکن زینب کی نماز کربلا میں، اور پردے دار بی بی نے جب دیکھا جب لاشوں پہ لاشیں گر چکے ہیں، حسین نے نماز نہ چھوڑی، ہے زینب نے کیا نماز چھوڑی؟ روایت کہتی ہے اور جب شام غریب آئی اور خیمے جل چکے اور چادریں لٹ چکی، ہے پانی نہیں ہے، ہے علی کی بیٹی کیسے نماز پڑھے؟ روایت کہتی ہے نظرت یمیناً و شمالا، وہ کبھی دائیں دیکھا تو کبھی بائیں، ہے ابھی اس لیے نہیں دیکھا کہ میں بھائیوں کو بلاؤں، نہیں بلکہ دیکھا مجھے وضو کے لیے پانی مل جائے۔ اور جب بی بی مایوس ہوئی، روایت کا جملہ وَتَيَمَّمَتْ عَلَىٰ أَرْضِ كَرْبَلَا، اور زمین کربلا میں اور تیمم کر کے نماز کو ادا کیا۔ اور میں کہوں گا مولا حسین اور دشمنوں کے درمیان وہ آپ کا نماز پڑھنا ہو رہے، وہ علی کی بیٹیاں پردے دار، وہ بھائیوں کے قاتل
دلوں کا دیکھنا، اس سر پہ بال کھلے، وہ نماز پڑھنا یہ اور ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب